بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے آپ کی خدمت میں 4-5 روز سے کچے میں سندھ میں اور یہ ڈیرہ غازی خان کے اوپر جو بلوچستان کے سرحد لگتی ہے اس علاقے میں ڈاکوں کے سرگرمیوں سے متعلق واقعات عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت جو سب سے بڑا آپریشن ہو رہا ہے وہ لاری گینگ کے خلاف ہو رہا ہے، جن کی وہ بڑی خطرناک تصاویر چھپی تھی جس میں وہ انسانی اعضاء کاٹتے دکھائی دے رہے تھے، کر رہے تھے کچھ۔ ناظرین کرام، یہ جو مجھے معلومات اب تک حاصل ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لاری گینگ اتنا یہ خطرناک گینگ کہاں سے بن گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ گینگ 2008 میں وجود میں آیا جب محمد لاری نامی شخص نے اس کی بنیاد رکھی۔ لاری جیانی قوم کی ایک شاخ ہے، اور جیانی قوم جو سیمنٹ فیکٹری کے پہاڑی سلسلے میں آباد ہے، اس قوم کی آبادی لاکھوں نفوس پر مشتمل ہے۔ اصل مسئلے کی جڑ سیمنٹ فیکٹری ہے۔ فیکٹری کے قیام کی بنیادی شرائط میں ہے کہ فیکٹری علاقے کے لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرے گی، علاقے کے لوگوں کی نقل و حمل کے لیے راستوں کا بندوبست کرے گی، یعنی انفراسٹرکچر بنائے گی، اور علاقے میں صاف پینے کا پانی مہیا کرے گی، اہل علاقہ کو ملازمت اور بجلی دے گی۔ یہ بنیادی شرائط ہوتی ہیں کہ جہاں بھی سیمنٹ فیکٹری بنے گی اس کو یہ پابندیاں پہلے کرنی پڑیں گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ علاقے میں سرداری نظام رائج ہے اور فیکٹری کے ٹھیکے سرداروں کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے اگر فیکٹری کچھ دیتی بھی ہے تو وہ کھوسا سرداروں کی لالچ کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، ان تک پہنچتا نہیں غریبوں تک۔ اصل جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب لاری گینگ کے بانی محمد لاری نے سرداروں سے اہل علاقہ کو فیکٹری میں نوکری دینے کا مطالبہ کیا۔ تب سرداروں کو اس کا یہ مطالبہ پسند نہ آیا تو سرداروں نے ان پر ناجائز مقدمات بنوا دیے۔ اس طرح محمد لاری کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں پہ بھی مقدمات بن گئے، کیونکہ سردار تو ظاہر ہے یہ ساری جو نوکریاں جو اپنے باپ کی جگیر سمجھتے تھے، وہ تو انہوں نے آپس میں اپنے نوکروں میں تقسیم کی ہوئی تھی۔ ان کو ہی کچھ خاندانوں کو جو ان کے نسل در نسل غلام ہیں ان کو نوکریاں وہاں کراتے تھے، کام اپنے گھر کا ان سے کرواتے تھے، تنخواہ جو ملتی تھی اس میں سے بھی اپنا بخرا علیحدہ کر لیتے تھے۔ اچھا، تو جو یہ محمد لاری جو تھا، اس کا جب یہ ان سے جھگڑا وگڑا ہوا تو انہوں نے پھر کہا کہ یار یہ کہاں نئی مصیبت پیدا ہو گئی، تو وہ اس کو غریب کو پکڑا دیا اس کے بھائیوں کے ساتھ۔ بڑی یعنی ان لوگوں کے زیادتی جو سرداروں کا آپ کو پتہ طریقے واردات ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر یہ لوگ شہروں کا رخ کرتے تو پولیس ان کا پیچھا کرتی، جو پولیس کے ہاتھ آتے ان کو جیلی مقابلے میں مار دیا جاتا، کیونکہ ان کو تو ڈاکو اسٹیبلش کر دیا تھا نا انہوں نے، حالانکہ انہوں نے تو اپنے مطالبات کیے تھے۔ تنگ آ کر ان لوگوں نے مسلح ہو کر میدانی علاقوں کا رخ کرنا شروع کر دیا اور ڈکیتیاں بھی شروع کر دیں۔ یہ لوگ زیادہ تر ان دنوں میں جو کھوسا سردار ہیں اس علاقے کے ان کی ڈکیتیاں کرتے تھے، ان سے بدلہ لیتے تھے جن کے ساتھ ان کی براہ راست دشمنیاں تھیں۔ اسی دوران محمد لاری کو چندانی لوگوں نے مخبری کر کے مروا دیا۔ چندانی دوسرا قبیلہ ہے جو ان کا مخالف قبیلہ تھا، سرداروں نے اس کو خرید لیا، اس نے کام کر دیا۔ یہاں سے چندانی اور لاری میں ایسی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ جندرانیوں نے چند دنوں تک تو پولیس کی چاپلوسی اور سرداروں کی مدد سے بل بوتے پر اس دشمنی کو برقرار رکھا، مگر جانی نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی زمینیں اور جائیدادیں بیچ کر علاقہ چھوڑنے کو ترجیح دی گئی۔ ادھر لاری گینگ کو مخبروں نے جب نقصان پہنچایا تو لاریوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد مخبروں اور دھوکہ بازوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ مخبری کے شعبے پر لاری گینگ کے ارکان نے اپنی ساس اور اپنے سسر کو بھی مار دیا تھا۔ اس طرح چند اور لوگوں کو بھی مخبری کے شعبے میں قتل کیا گیا۔ اس دوران ہارون لاری نامی شخص جو دکان چلاتا تھا، اس کے گھر پہ سرداروں نے حملہ کروایا اور ہارون لاری کا بھائی جلال لاری کو زخمی کر دیا گیا۔ وہ اب تک معذوری کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تب ہارون نے سرداروں اور جندانیوں کو اپنے نشانے پہ رکھا اور علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ ادھر لاری گینگ کے لوگوں نے سیمنٹ فیکٹری سے نوکری کا مطالبہ کیا۔ نوکری سے انکار پر لاریوں نے کئی دفعہ سیمنٹ فیکٹری کا کرائے سپلائی کرنے والا پٹا چلایا
اور فیکٹری کو بجلی کی سپلائی کرنے والی جو لین ہے اس کو فائرنگ کر کے نقصان پہنچایا۔ اس طرح فیکٹریوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ فیکٹری کا ٹھیکہ سرداروں کے پاس تھا۔ فیکٹری نے سرداروں سے سیکورٹی سخت کرنے کا کہا تو سرداروں نے لاریوں کو مارنے کا پلان بنایا۔ جس شخص کے اعضاء کاٹے گئے ہیں یہ خود لاری گینگ کا ساتھی رہ چکا تھا اور اب جرائم چھوڑ چکا تھا۔ سرداروں نے 3 لوگوں کو 15 لاکھ روپے کی آفر کی کہ تم لوگ لاریوں کو مارو گے۔ اس آدمی کی لاری گینگ سے دوستی اور تعلقات تھے تو اس نے دعوت کا پروگرام بنایا اور باقی ارکان تو دعوت میں نہ گئے مگر ہارون لاری چلا گیا۔ ان لوگوں نے بے دردی سے اس کو چھریوں کے وار کر کے مار ڈالا، یہاں تک کہ اس کے پخانے کے مقام کو بھی چھریوں سے کاٹا گیا اور اس کی آنتیں پیٹ سے نکلی ہوئی تھیں۔ 20 سے زیادہ چھریوں کے وار کیے گئے۔ پھر اس کے بعد اس رمضان نامی آدمی نے باقی لاری ارکان کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد لاریوں نے ان لوگوں کی بیٹھک پہ حملہ کیا اور ایک آدمی لڑائی کے دوران مارا گیا، 2 ان کے ہاتھ لگے۔ ہاتھ آنے والے لوگوں میں سے رمضان وہی تھا جس نے دھمکیاں دی تھیں، تو بدلے اور انتقام میں اس کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا گیا۔ لاری گینگ نے ویڈیو میڈیا پہ اپلوڈ کی اور مخبروں کو کہا گیا کہ مخبر چاہے ہمارا بھائی ہوگا معاف نہیں کریں گے۔ اور اس سے اگلی صورتحال آپ کے سامنے، حکومت آپریشن کر رہی ہے۔ آپریشن اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ پہاڑی علاقہ ہے، مگر یہاں یہ موبائل سگنل کام نہیں کرتے۔ کیسے مجرمان کو ٹریس کیا جا سکے گا؟ یہاں زمینی راستہ بہت مشکل ہے، لاری والوں کو محفوظ ٹھکانے اور پناہ گاہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس گینگ کی دیکھا دیکھی وہاں کے نوجوانوں حتیٰ کہ کم عمر بچوں میں بھی اسلحے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ ہم ایسے 15 سال کے نوجوانوں کو بھی جانتے ہیں جن کی ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بنے مگر ان پہ درجنوں ناجائز مقدمات ہیں۔ انہوں نے قانون کے آگے سرنڈر کرنے کے بجائے مسلح ہو کر رہنا شروع کر دیا ہے، مفروروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس علاقے پہ رحم کرتے ہوئے وہاں تعلیم کو عام کیا جائے تاکہ وہاں کا نوجوان قلم اور کتاب سے محبت کرے، شعور سیکھے اور اسلحہ کلچر کو چھوڑ کے قانون پہ یقین اور اعتماد کرنا سیکھے۔ وہاں کے لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے تاکہ لوگ اپنا انتقام خود لینے کے بجائے قانون سے رجوع کریں۔ وہاں پہ اب بھی لوگ گدھوں پہ میلوں دور پانی بھرنے جاتے ہیں، وہاں یہ پانی ان کی دہلیز پہ پہنچایا جائے۔ جو اصول ہے وہاں کا، جو سیمنٹ فیکٹری والوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں ان سے پورے کروائے جائیں۔ اور سیمنٹ فیکٹری والوں کے سارے پلانٹ تو سرداروں نے اپنے گھروں میں لگا لے ہیں، تو وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ اب کیا کریں۔ وہاں صحت کی سہولتیں پیدا کی جائیں، ان کو راستے مہیا کیے جائیں، تب جا کر ان گینگوں کا جو ہے نا خاتمہ ہوگا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ وہ کچے کے پیچھے ڈاکوؤں کا تعلق تھا، یا اب یہ جو شکارپور والے ڈاکوؤں کے معاملات چل رہے ہیں، سندھ کے ڈاکوؤں کے اور معاملات جو ماضی میں ہو چکے، دیکھیے اس میں ایک بنیادی عنصر تو سیدھا یہ ہے کہ یہ سردار وردار ہوتے ہیں نا وہاں کے، یہ وڈیرے جو ہوتے ہیں، یہ ان کو اسٹیبلش کرتے ہیں، ان کے گینگ بنواتے ہیں، ان سے ناجائز کام کرواتے ہیں، اور پھر وہ جو آستین کا سانپ ہے نا، پھر خود کو جو کاٹنے کو دوڑتا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی کرواتے ہیں پولیس سے، ان کی عورتوں کو اٹھوا لیتے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم کرواتے ہیں۔ اب یہاں کے اس علاقے کے اگر آپ خود سا سرداروں کے واقعات سنیں جو مقامی لوگوں سے جا کے، تو آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ یہاں بڑے مہذب بنے ہوئے ہیں، یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں کر رہے ہیں، اور وہاں یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں۔ یہ سب سرداروں کا چلن یہی ہے، بدقسمتی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ صرف یہ اس طرح جا کے ان کو مار دھاڑ کر کے ختم کر دے گی، تو پھر نئے پیدا ہو جائیں گے ان کے بعد، اور نئے پیدا ہو جائیں گے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو ان کے گرج ہیں نا وہ ختم کیے جائیں، وہاں مقامی پنچایت کا رواج ہے۔ حکومت خود بیٹھے، ان کے لاریوں کے ان کے بندوں کو بلائے، ان کو آپس میں صلح نامہ کروائے اور ان کو پابند کرے اس بات کا، اور لاریوں پہ جو ناجائز مقدمات کیے ہوئے ہیں، جو ان کی عورتیں اور بچے اغوا ہوئے ہیں، جن کا یہ بدلہ لیتے پھر رہے ہیں، ان کو بھی گورنمنٹ دفعہ طے کرائے۔ یہ مقامی پنچایتوں میں وہاں قبائلی نظام ہے، اسی طرح معاملات طے ہوتے ہیں۔
تھانے کچہریوں سے معاملہ نہیں طے ہوتے، تھانے کچہریوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا بدلہ پھر وہ باہر لے لیتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین اس کا مختصر سا تعارف، اور باقی صورت حال کو سمجھ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔